منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، آپ کے خیال میں اگر جنگ ہوئی تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بادل جو ہیں یہ برسے بغیر گزر جائیں، اس کی وجہ ہے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ ثانوی ہے میرے نزدیک۔ نقصان ہوگا بنی نوع انسان کا۔ ایک بڑا مشہور مصرع ہے، بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں۔ یہ یاد رکھنا، بوڑھے، معصوم بچے، عورتیں، خواتین، یہ قتل عام جو ہوگا وہ ہوگا عام آدمی کا۔ اچھا، اور دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ یہ پورا خطہ بد دعایا ہوا ہے۔ اس پورے خطے کو کسی کی بد دعا ہے۔ ہم جب اکٹھے تھے ہمیں اکٹھے رہنا نہیں آیا، ہم جب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہمیں علیحدہ رہنا بھی نہیں آ رہا۔ کمال کی بات ہے، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں بالکل مکمل پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو نقصان ظاہر ہے، جو زیادہ باوسائل ہوتا ہے، جس کی آبادی زیادہ ہے، جس کی اکانومی بڑی ہے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، اسی حساب سے نقصان ہونا ہے نا جی۔ ایک 6 فٹ کا آدمی اگر ایک 5 فٹ کے آدمی سے لڑے گا تو وہ ظاہر ہے، وہ اگر وہ قتل ہوتا ہے تو وہ 6 فٹ کے بندے کا قتل ہے، وہ 5 فٹ کے بندے، اس طرح کی بات ہے۔ اور جنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے شروع کرنا نہ کرنا۔ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر جنگ خود فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک بات بہت قابل غور ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوس ہے، دیکھو بات سنو، ہمارے ہاں ہمارے دین میں پڑوسی کے حقوق پہ بہت زیادہ توجہ، اس حد تک زور دیا گیا کہ ایک زمانے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سوچا کرتے تھے کہ جائیداد میں حصہ نہ۔ اچھا، پڑوس صرف انڈیویجولز کے یا خاندانوں کے نہیں ہوتے، ملک بھی پڑوس ان کا ایک بہرحال۔ تو ایک بات مجھے مجھے وہ عجیب سی لگتی ہے، ان لوگوں کو لگتی ہوگی، انڈینز کو نہیں کہہ رہا میں انڈیا کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو ان کے عوام اس میں سے خارج ہیں۔ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، سیاستدان کی اپنی ایک خباثت ہوتی ہے، وہ اور بات ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں ہندوؤں کا، ہندو برادری کا، ہمارے اپنے ہم وطن ہیں، یہاں سندھ میں بے شمار ہندو ہیں، تو ایک ہی ملک ہے، ہندوستان، بھارت، انڈیا، جو مرضی کہہ لو۔ مسلمان ممالک ہیں کم و بیش 55 کے قریب، اندازہ لگاؤ۔ یہ ایک دوسرے کو مکمل تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں، چونکہ اس سے کم پہ کام ہوگا نہیں۔ پھر وہ جو ہے نا ایک مصرع کے بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ تو مسلمانوں کے تو ملک الحمدللہ ٹچ وڈ چشمے بدور ختم ہی نہیں ہوتے۔ کبڑا کس کا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لو۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ مرتا، تباہ ہوتا، برباد ہوتا ہے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی عام آدمی۔ اس کا نہ کوئی رول ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا سٹیک ہوتا ہے، لیکن مارا وہی جاتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے کیس میں دیکھو، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے، یہ یاد رکھنا۔ میرا مزاج یہی ہے، میں اگر بے بسی محسوس کرتا ہوں کہیں، میں سچ نہیں بول سکتا، میں انا الحق کہنے والا وہ بندہ نہیں ہوں، تو پھر میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں۔ اب دیکھو ہمارے ہاں جو ایک کامن مین، میں تو ایک عام شہری ہوں، سویلین ہوں، یہ جو گل بھوشن یا پتہ نہیں، اور پھر وہ ابھے نندن اور یہ ابھی نندن، یہ جو بھی ان کا نام ہے، تو وہ تو زندہ ثبوت ہیں۔ آپ سالڈ کوئی بات کرو اگر آپ نے کرنی ہے۔ ایک اور یہ بات بہت پھیل سکتی ہے، چائنا نے ہمیشہ ان کو نا لتروں پہ رکھا ہے، اٹس اے ریالٹی۔ ان کے درمیان تجارت بھی ہے، اس معاملے میں وہ میچورلی بیہیو کر رہے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا، جس طرح کے دونوں کے مشترکہ مفادات
بہت آگے تک جا چکے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دو, یہ پہاڑوں سے اونچی اور پتہ نہیں فلاں سے گہری اور سمندروں سے گہری اور پتہ نہیں کیا, شہد سے میٹھی اور فولاد سے مضبوط, یہ کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ چائنا چپ کر کے تماشا دیکھتا رہے گا؟ میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ باٹم لائن تعداد نہیں ہے افواج کی, باٹم لائن ہے ایٹم بم. ختم, بے معنی ہو جاتی ہے وہاں. یا آپ کی فوج 2 گنا ہے یا 10 گنا ہے, بس ایک بار یہ جہنم کا دروازہ کھل گیا تو پھر میرے جیسا بندہ جو کسی کے بھی دکھ پہ, محرومی پہ, ظاہر ہے ہم اسی طرح کے لوگ ہیں, تو پھر تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہیں رکے. پھر یہ for the centuries to come ایک سبق سیکھ لیا جائے, اور جو بہت دم پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ جائیں کہ نہیں, اس طرح سروائیول ممکن نہیں ہوتا. دیکھو بات سنو, یہ پانی وانی والا جو مسئلہ ہے, اس کے پیچھے ایک اس کی ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے چائنا موجود ہے. نہ چاہنے کے باوجود اس کو انوالو ہونا پڑے گا, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ختم ہوگی بات. یہ بس شروع آپ کر سکتے ہو, ختم تو پھر حالات ہی کریں گے. سو آئی ڈونٹ نو نقصان کس کا ہوگا, نقصان انسان کا ہوگا. اور کیا لیڈرشپ کا میں نے نہیں دیکھا دنیا کی کسی جنگ میں اس کا وزیر اعظم اور اس کو صدر مارا گیا ہو یا فلانا ہو, نہیں. وہ محفوظ رہتے ہیں, ایلیٹ آپ کی محفوظ رہے گی. چارٹر جہاز کرا کے نکل جائیں گے یہاں سے, کچھ پہلے ہی بیٹھے ہیں باہر, ان کی نسلیں باہر بیٹھی ہیں. سو کس کا نقصان؟ یہ نہیں, یہ انسانی سوچ نہیں ہے. انسان کا نقصان ختم. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, میں ایک بار آئی واز ان دہلی, وہاں ہے ایک لجپت نگر, لجپت بھون میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. میرے ساتھ تھے نذیر کیسر, پاکستان کے صفحے اول کے شاعر ہیں, ہی از اے کرسچن. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا اچھا وہ لجپت نگر اور لالا لجپت رائے وغیرہ کا بہت بڑا ہے, وہ پورے انڈیا میں پھیلا ہوا. تو ہم نکلے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو تو پتہ ہی کھ نہیں تھا. انکل آ رہے ہیں, جب سائڈ پہ ہو جا, سائڈ پہ ہو رہا ہے, انکل آ رہے ہیں, انکل آ رہے ہیں. ان کو کیا پتا تھا میں کون ہوں. نقصان ان کا بھی ہوگا اور ان کا ہی ہوگا, اور جس کا جتنا بڑا سائز ہے اتنا بڑا نقصان اس کا مقدر ہوگا. ختم. چلیں. حسن صاحب, دوسری طرف پہلگام واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معطل ہوا ہے. تازہ ترین اطلاع کوئی ہے اگر تو میں نہیں جانتا. معطل نہیں ہوا, معطل ہوا ہے, منسوخ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے سنتاس معاہدہ 1960 میں کیا گیا, اور اس کی شق نمبر 11 اور 12 کے تحت یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملک تحریری طور پہ متفق نہ ہوں. اچھا, یہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کا رولا ہو, سیاچن وار میں مذکورہ معاہدے پہ عمل درآمد میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی. اچھا, یہ دنیا کا ایک منفرد ترین معاہدہ ہے جس کا ثالث ورلڈ بینک ہے. انڈیا نے حرکت کی تو وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ذلیل و خوار ہوگا. دوسرے ہمارے کچھ کامن فرینڈز بھی ہیں. چند دن پہلے میں وہ نریندر مودی کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ ہمارا یہ ہے وہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. تو رول میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, آبویسلی سٹیکس ہیں لوگوں کے بھی, اور خاص طور پہ انڈیا. اچھا, تو یہ جو اس معاہدے کے تحت پاکستان کے مغربی دریاؤں سندھ, جہلم, چناب کو جو پانی ملتا ہے, پاکستان کی 70% زراعت کا انحصار اس پہ ہے. تربیلا, منگلا, انڈس اور یہ جہلم کے پانی سے بجلی بناتے ہیں, اور اگر یہ ہوا تو بجلی کا بحران بھی پیدا ہوگا. اچھا, اب آتے ہیں پھر چین کی طرف. جس طرح ہمارا پانی انڈیا سے آتا ہے, انڈیا پانی کے معاملے میں چائنا کا بھی مرہون منت ہے, اور
दोस्ती के इम्तिहान में तो फिर वक्त है इम्तिहान का, तो देख लो. अच्छा, और चीन का ब्रह्मपुत्र दरिया सारे दरियावां दा प्यो है. ये तिब्बत से निकलते हैं सारे दरिया. चीन किसी भी सूरत, मेरा ख्याल है भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत वो तो जाहिर है. बहरहाल देखते हैं क्या होता है. ठीक हसन साहब, लेकिन जो है अफसोसनाक है. अगर कुछ नहीं होता तब भी यकीन करो जो कुछ हुआ है, जहां तक बात पहुंची हुई है, ये भी अफसोसनाक है. बेशक ना हमें मिल के रहना आया, ना हमें अलग अलग होकर रहना आया. इसमें हुई ब्लेम तारीख फैसला करेगी. चलो. हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने तजवीज़ देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास लीडरशिप दिखाने का मौका है. बानी समेत तमाम लीडरों को मीटिंग में बुलाया जाए. हर जगह आर्मी चीफ लीड करते नजर आ रहे हैं. काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता. अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो छोटी मोटी जंग नहीं होगी. ये इत्तेफाक है, मैंने भी यही कहा है कि छोटी मोटी नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन होगा, फिर चलते जाओ. अच्छा, फैसल वावडा ने बड़ी पते की खूबसूरत, मैच्योर और बालिग बात की है. कोई भी जेन्युइन पाकिस्तानी इसी तरह सोचेगा. जो उसने कहा है कि पीटीआई इमरान समेत सबको बुलाओ. देखो, हमारे यहाँ एक ज़ात है, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, उनके बारे में कहते हैं, खाण पीण नू वक्खो वक्ख ते लड़न मरण नू कट्ठे. This is the time to show कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर है. आपको किसी को भी अच्छा लगता है नहीं लगता, बट इट्स अ रियलिटी. आपका यूनिटी का, मुत्तहिद होने का मैसेज बहुत ताकतवर तरीके से जाएगा. अच्छा, काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता. अच्छा, जमहूरी, पहली बात तो यह है कि सिस्टम है नहीं. जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अपनी, 35 साल कॉलम लिख के. और जमहूर से निकला जमहूरियत. जमहूर तो रुल गए. पाकिस्तान में शहरी नहीं होते, ये रियाया है, इसका कहीं कोई अमल दखल नहीं है. ये प्रायोरिटीज में कहीं शामिल नहीं होते. क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्यों हो रहा है? आगे पीछे मैंने 2 दिन देखे. एक में महातिर मोहम्मद अपने मुल्क में बाजार में वैसे ही निकले शॉपिंग. लोग सदके वारी जा रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई मत मुंह चूम रहा है. उनका लोगों के चेहरे खिल गए उनको देख के. इनको एवनफील्ड के बाद जो कुछ होता है, मुझे को खुशी तो नहीं होती उससे. उसकी वजह है किसी इंडिविजुअल का बेइज्जत या बाइज्जत होना. इट्स नॉट माय प्रॉब्लम. पाकिस्तान, उसका 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तानी सारा कुछ कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ भाई. कहते हैं राई का पहाड़. ओ भाई, राई हो तो उसका पहाड़ बनता है ना. ये कभी मिराज खालिद के, भुट्टो के, किसी और के बारे में क्यों नहीं हुआ? ये इधर ही सारा कुछ क्यों घूमता है? ये फैसल वावडा की ये बात बहुत संजीदगी से लेने वाली है कि वो साथ बैठे और मैसेज जाए. ये मैच पड़ गया तो फिर हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है. वी नाउ इज द टाइम टू शो एंड प्रूव दैट वी आर ऑन द सेम पेज. और अगर ये नहीं होता, ये फेटल होगा. ये अंदाजा लगाओ उसका, उस कमेटी शमेटी जो भी ये बनाते हैं वो किधर पहुंच जाएगा. उसका वजन, उसका मैसेज. ये बिल्कुल ठीक बात है, जरूर होना चाहिए, लूप में लेना चाहिए उसे. फैसल ने बहुत बुनियादी और अकली बात की है, मंतकी बात की है. जी आगे चलते हैं साहब. एएनपी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं. यार, मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती. ये कौन लोग हैं? ये झूठे हैं या कम अकल हैं या अनपढ़ हैं? और भाई, जमहूरियत होगी तो उसका जनाजा निकलेगा ना. जनाजे के लिए पैदा होना पड़ता है भाई. पैदा हो, चाहे छोटी उम्र में, जवानी में, लड़कपन में, बचपन में, बुढ़ापे में मर जाओ, पैदा तो हो लो पहले. ये सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं. वो केड़ी जमहूरियत? कब थी और कब है? अब बात सुनो, छोड़ो.
جنازے کے لیے فوت ہوں یہاں شہری نہیں ہوتے, میں نے ابھی عرض کیا ہے, رعایا ہوتی ہے, اور احمد ولی خان وغیرہ یہ ہیں ایک مخصوص انداز میں, ان کی نہ کوئی اوریجنل سوچ ہوتی ہے, نہ یہ کریٹو تھنکنگ, نہ انہوں نے کچھ سمجھ کوئی نہیں ہوتی, جسی پٹی باتیں, وہی ہمارا دانشور باز نہیں آتا. یہ جمہوریت کرتے ہیں یار, اندازہ لگاؤ, وہ چند مخصوص خاندانوں کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اس ملک میں. 25 کروڑ سے زیادہ کی تمہاری آبادی ہو گئی ہے, کوئی عقل کو ہاتھ مارو. اس ملک میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, کوئی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے, اپر مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے, لوور مڈل کلاس کو, عام آدمی کو, عام غریب. ضروری نہیں ہے کہ تم انگوٹھا چھاپ کو لے جاؤ. غریب غربا اچھے لڑکے ہمارے برائٹ, وہ سول سروس میں بھی آ جاتے ہیں, وہ فوج میں جرنیلی تک پہنچ جاتے ہیں, ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاتے ہیں. یہاں موت پڑتی ہے. کیوں تمہیں یہ خیال نہیں آتا بتاؤ؟ یہ ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ آئی ٹی وغیرہ, وہ بچی جس کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی, عرفہ کریم یا فلانا, عرفہ کریم, وہ کی تھی سی ہوئی, مجھے بتاؤ کس کی بچی تھی وہ؟ ان کا تو وجود نہیں. جمہوریت کا یہ وہ کہنی جمہوریت فضول ایک ڈھونگ سا ہے, ایک تماشا ہے. وہ جو عقل کے موٹے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کا یوں یہ آہستہ آہستہ آ جائے گی. اچھا 77 سال سے جمہوریت دی جیم نہیں آئی, اور 77 سال تب تک مہذب دنیا کسی اور سیارے پہ منتقل ہو چکی ہوگی. ہمارے سے میری مراد ہے عالم اسلام کے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھتا جا چکا ہے جو کور ہو ہی نہیں سکے گا. ہوش ہی نہیں آ رہی, ادھر بائیکاٹ کر دے, ادھر کر دے, چیکا مار دے پھر دے, امی ڈھونگر جانا ہے, امی بڑھ کے مارنا, اور کیا ہے اس سے کچھ ہونا ہے. چلیں ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. گزشتہ دنوں جلسہ عام میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیا, جس کے جواب میں ٹی وی پروگرام میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے اور فارم 47 والوں نے ہی ووٹ دے کر صدر زرداری کا انتخاب کیا ہے. اچھا پرابلم ہے نا یہ بلاول اینڈ یہ ساری کی ساری کمیونٹی, یہ کہتے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. رانا ثناءاللہ نے ٹھیک کہا ہے, اس کرائم میں پارٹنرز ہیں سارے, ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے یہاں تک آئے ہیں, ختم ہو گئی بات. تو لیکن نہیں, یہی ان کی اصل اوقات ہے. یعنی یہ بات کرتے وقت اس کا دھیان ادھر نہیں گیا جس کی طرف ساری قوم کا دھیان ہے, اور رانا ثناءاللہ نے وہ ذرا اس کو تازہ کر دیا. حقیقت تو یہی ہے, ساری جانتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, خبر غلط پھیلائی گئی. تو ٹھیک ہے, اگر کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے. وہ ایک نو چک پہ ہی رہندی ہے, وہی کو کمر دا مسئلہ ہے. اچھا اقتدار چوں دے کوئی خبر ہی نہیں آئی, تو چک پئی ہے فلانا ہے, وہ تو مٹکتے پھر دے. اچھا اس بندے کا کدی یہ پلیٹلیٹس نہیں, کدی فلاں نہیں, کدی ٹمکا نہیں. تو ان کی ساکھ, ان کا امیج کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ افواہ غلط صحیح نہیں پھیل جاتی ہوگی, طبیعت خراب ہے. حسن صاحب, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری نہ کرنے پر حکومت پنجاب کے فیل کو کسانوں کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو شیر آٹا کھا جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال ہے آدھی درجن بار یہ کہا ہے. عباس سطر ایڈیٹر تھے اس اخبار کے, مرحوم, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, بہت پیارے آدمی تھے. شیر آٹا کھا گیا, اوپر صرف آٹا کی ہے. اس ملک کے جتنے بھی شیر نے انہوں نے بہت کچھ کھادا ہے. اور یہ شیر شور نہیں ہے, شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ڈائناسورز ہیں, ان کے پیٹ نہیں بھرتے. او اللہ کی قسم, لندن جاؤ جینا مشکل ہو جائے, تو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. کوئی دوست ہے آپ کا, یہ میری 2 of my sisters live there,
یہ فلاں دی ہے فلاں دی ہے فلاں دی ہے میں نام بھی نہیں لے سکتا بھی میرے کو کی مینوں نہ دلچسپی ہے لیکن زبان زدیاں میں اتنے چھوڑو سارے ہی ایک دوسرے تو ود کے نے آٹا کیا انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ذرے مبادلے تو فلانا تو ہم نے تو وہ نکالا تھا تو قرض اتارو اچھا کمال دی گل ہے کہ وہ فلاں نے پاکستان کو مقروض کیا اور تو کیڑی مہم چلائی سی پائی میرے جب تم نے کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو یہ مطلب ہے سی جھوٹ دوسری طرف حسن صاحب مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو حکومتی کارکردگی صفر ہے. ایک اور اخباری خبر کے مطابق وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی کی بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا اپنا اگر ہی ضائع کیا ہے. اگر عوام کو ریلیف نہ ملا وہ نہیں ہے. چند دن پہلے آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے لیکن نیچے تک نہیں پہنچی تھی. پھر اپنے کو رکھو. میں نے یہی کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال. اچھا اب دوسری طرف حکومتی کارکردگی کی بہتری کے لیے کمیٹی, یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے نہیں بہتر. تو یہ دیکھو سارے کے سارے پتہ نہیں اگین ہم پہ کوئی جادو ہے, کوئی تعویذ گنڈا من حیث القوم ہم پہ کیا گیا. ہم ان لوگوں کو رہنما, قائدین, لیڈر, پتہ نہیں کیا سیاستدان کہتے ہیں. وہ سیاستدان اس طرح کا ہوتا ہے. یہ فارچون ہنٹر خود دیکھو, خدا کی قسم یہ کو کام ہے کرنے والا. ایک دو ایجنسیوں کے سپرد کرو وہ سارا کچا چٹھا. میں تو کہتا ہوں کہ جس دن سیاست میں آئے اس سال کتنا ٹیکس دیا تھا, ختم. آج کہاں ہو؟ اور آپ کے باقی بھائی کزنز وغیرہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے ہول ٹائم کاروبار کیا؟ آپ نے ہول ٹائم پالیٹکس کی. لیکن یہاں تو پالیٹکس ہی سب سے بڑا کاروبار ہے, وہی سب سے بڑی صنعت ہے, وہی سب سے بڑی تجارت ہے. تو اگر ضائع کیا ہے مولانا نے اپنا. چین نے صوبہ سنکیانگ کے ایک سابق اہلکار کو $12 کروڑ رشوت دینے کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے. سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق کمیونسٹ پارٹی کی کمیٹی کے سابق ڈیپٹی سیکرٹری نے 1999 اور 2023 کے درمیان مختلف سرکاری عہدوں کا غلط استعمال کر کے بھاری رقوم اکٹھی کی. بھاری رقوم کتنی مثلاً بھاری بتاؤ نا مجھے کتنی ہے. ہاں بھاری سے کیا مراد ہے؟ $12 کروڑ. ہاں بس یہ ہم جیسے غریب غربا کو $12 کروڑ رقم لگتی ہے بھی, لیکن یہاں تو 12 ارب ڈالر کو پیچھے سے چڑھے کوئی ڈھنگ کے کھوجی ہوں. لیکن یہی فرق ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا چائنا ہم سے کئی گنا زیادہ بڑی پاپولیشن کے ساتھ سپر پاور بننے کی ریس میں ہے, اور ہم بتاؤ یہی فرق ہے. دیکھو بات سنو, نام لیتے ہیں زبانیں کاٹ دینی چاہیے. حضرت خالد بن ولید نے کسی شاعر نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا, اور یہ نارمل بات تھی عرب ورلڈ میں. یہ قصیدے وغیرہ محبت سے, احترام سے, یہ مختلف, تو یہ نارمل بات تھی, کوئی انوکھا کام نہیں تھا. تو خالد بن ولید بہت متمول باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے کوئی انعام دیا, پتہ لگ گیا حضرت عمر کو, وہ خلیفہ تھے اس وقت. انہوں نے صحابی کو بھیجا, جاؤ جرنیل لوں نا وہ کی ان کو صافہ لپیٹ کے ہڑ لے آؤ. لاجک کیا تھی کہ اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف ہے, اور اگر سرکاری اس سے دیا ہے تو وہ خیانت. ختم. حضرت خالد بن ولید جیسا عالی شان آدمی, زبردست بندہ. اچھا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ قریبی بھی تھے, یہ بھی یاد رکھنا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں وہاں $12 کروڑ پہ پھانسی دی جاتی ہے, وہاں شاید $12 پہ بھی دی. تو کرو نا یہاں ذرا دیکھو, یہ جنی لوٹ مار ہے, یہ تعلیم پہ, سائنس پہ, ٹیکنالوجی پہ خرچ ہو,
یہ تو کرپشن تے جی ایسا دانشور بھی آئے تھے وہ کہتے نہیں کرپشن فلانا نہیں. وہ بات سنو, کرپشن جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, لیکن یہاں کرپشن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتوں کا معاشرہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہوں یا ڈریمنگ کرتا ہوں اور یہ فلانا. نو, جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا, وہاں جرم بھی ہوگا, لیکن خدا کا واسطہ یار پوری دنیا میں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. نیو یارک چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, فلانے کا فلاں سب کو پتہ ہے سب کا, لیکن نہیں. لیکن اور فرق بھی یہی ہے, ورنہ چینیوں کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی, نہ ان کی تیسری آنکھ ماتھے پہ ہے. بس حساب کتاب اور احتساب, جہاں احتساب نہیں ہے وہاں سوائے عذاب کے کچھ ہو نہیں سکتا. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے سوال کے جواب میں آپ نے جو کہا, ویورز کی اکثریت نے کمنٹ باکس میں اسے ناپسند کیا, 80% نے بائیکاٹ کی حمایت کی. دیکھو بھی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا اپنا ظرف ہے, اپنا اپنا وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. میرے نزدیک پاپولیرٹی وغیرہ, پاپولر تو کمیڈینز بھی ہوتے ہیں, پلیئرز بھی ہوتے ہیں, پیغمبروں کو علیحدہ رکھتے, اس کے بعد پاپولیرٹی اگر کسی سائنٹسٹ کی ہے وہ پاپولیرٹی ہے, یا کسی اہل دانش جو کچھ 2-4 کو گزرے ہوں, اگر ہمارے ہاں 2-4 بھی نہیں. اچھا, سچ بولو چاہے کڑوا لگے یا برا لگے. اور بات سنو, یہ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد ہے تقریباً 1.5 کروڑ, لاہور سے کم پوری دنیا میں. اچھا, جن میں سے 72 لاکھ اسرائیل میں اور 62 لاکھ سے زیادہ امریکہ میں رہتے ہیں. باقی فرانس, کینیڈا, یہ گریٹ برٹن یا انگلینڈ یا جو بھی روس, جرمنی وغیرہ ادھر ہیں. اچھا, یعنی دیکھو صورتحال دیکھو پھر بھی سمجھ نہیں آنی, تو دکھ کی بات ہے. نہ آئے, بائیکاٹ کی حمایت کی, یا 100% کرو, جگ جگ جیو. ہاں, 1.5 کروڑ. دیکھو مسلمان ممالک کی کل تعداد ہے 50 سے تو تقریباً 55, اور 1.5 ارب سے زیادہ پاپولیشن ہے ماشاءاللہ, مومنوں کی نہیں مسلمانوں کی. یعنی ایک طرف 1.5 کروڑ یہودی بمقابلہ 1.5 ارب مسلمان. ایک طرف ایک ملک 72 لاکھ اسرائیل, دوسری طرف 55 ممالک. بائیکاٹ کرو, کم نہ کم کرو. اپنے ہم وطنوں کو بھوکا مارنا ہے, بے روزگار کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. بائیکاٹ کیا ہوتا ہے, ان کو تو خراش نہیں آنی. اور اقبال نے کہا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. کیا کہا؟ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. بائیکاٹ نہ کرے. بائیکاٹ کیا کر لو گے؟ ان کی دولت کا, ان کی ٹیکنالوجی کا, ان کی ایجادات کا کوئی اندازہ ہے؟ اوے ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے بال پوائنٹ بھی نہیں بنایا. زندگی بیکار گئی, لیکن خیر ہے, ہمارے پاس دکھانے کو رب کے پاس ہو, رب کے پاس دکھانے کو ہمارے پاس ہونا کچھ نہیں. یہی کہنا ہے کہ اللہ پاک یہی بھونکتے رہے ساری زندگی. جو سنا تھا, جو سیکھا تھا حضور کی سیرت سے اور آپ کے بھیجے ہوئے قرآن, جو وہ یہی کرتے رہے, ہم تو یہی پیٹتے رہے. تو اندازہ لگاؤ یار, ممڈوب بننے کا کام ہے. 72 لاکھ اسرائیل میں, اور کمال ہے یار باقی 62 لاکھ امریکہ شمریکہ باقی جگہ. مسلمان ممالک کی کل تعداد 50 سے 55, پاپولیشن 1.5 ارب. بائیکاٹ کرو, شرم کرو, اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دو, وہ ان کی رگوں میں اتارو وہ علوم جن علوم کے میدانوں میں ہمارے حریفوں کے ساتھ, میں دشمنوں نہیں کہہ رہا, کے ساتھ مقابلہ ہے. پہلے اپنے پیکرے ایویں. اور یاد رکھو
قرآن پاک میں لکھا ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور اگر تم بری طرح مغلوب ہو تو پھر اس حکم پہ غور کرو، باقی نہیں۔ چلو حسن صاحب، علامہ اقبال کا ذکر ہوا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم وفات پر تقریبات سے خطاب کرتے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اقبال کی شاعری مشعل راہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس مشعل کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے مسائل سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے؟ اے یار، میں ایسا مشعل کو مارو گولی، یہ کیا مشعل ہے؟ سیرت النبی اور ان پہ نازل ہوا قرآن، وہ ہم جیسوں نے ان سے نہیں سیکھ رہے مشعل۔ یہ تو یہ نا کہ ایک بہت بڑی مشعل ہے تو میں ایک چھوٹا سا اس میں سے تیلی لگا کے تو ایک چراغ جلا دوں، وہ کدھر مشعل ہے؟ مشعلیں وہ تھیں جن پہ عمل درآمد کر کے مٹھی بھر مسلمان بے آب و گیا صحراؤں کے رہنے والے پوری دنیا پہ چھائے، پوری دنیا کو علم سکھایا۔ اور تمہاری بار ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں جو گاؤن شاؤن ہوتے ہیں نا، وہ چکوٹ ٹوپیاں، جا کے پتا کرو یہ کس کی ٹریڈیشن ہے۔ یہ اب مقررین نے کہا مسائل کا حل اقبال کی شاعری ہے، تو باقی پھر سیرت النبی اور ہمارے آقا پہ نازل ہونے والا قرآن، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اس کا مطلب ہے اگر تم مغلوب ہو گئے ہو تو تمہارے مومن ہونے میں بہت بڑی کسر ہے۔ تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، ایک لائن کافی ہے۔ اگر آپ کے اندر کی مری ہوئی روح نے زندہ ہونا ہے، ایک لائن، کیڑیاں مشلا ہے؟ یہ تو وہاں سے اقبال جیسے لوگ جو شروع ہوتے ہیں، یہ تو وہاں سے روشنی مستعار لے کے ادھار لے کے۔ اچھا، کمال کی بات ہے، اقبال روحانی مرشد مانتا ہے مولانا روم کو۔ اچھا، مولانا روم نے فارسی میں شاعری کی، وہ بلخ افغانستان میں پیدا ہوئے، کونیا ترقی میں مدار ہے ان کا، میں گیا میں ہوں۔ افغانستان مشرق میں نہیں ہے، ترکی میں، ترکی آدھا مشرق میں ہے، اور پھر کیا چائنیز نے جھک ماری ہے۔ کبھی جا کے چائنیز لٹریچر دیکھو، بلائیں ہیں بڑی بڑی وہاں، لیکن ہم مبالغے کے مارے ہوئے اپنے آپ نو تھاپڑیاں یہ وہ وغیرہ۔ وہ خدا کا واسطہ دیکھو، میں اس لیے کہ مجھے آج تک دکھ ہے اس بات کا، میں کدھر یہ شعر و ادب میں گھس گیا۔ اللہ کی قسم، مجھے اگر 8ویں 9ویں میں کوئی یہ عقل آ جاتی، میں پوری زندگی اپنی سائنس کے لیے وقف کر دیتا، کوئی تو ایک آدھ چیز، لیکن نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، جو قدرت نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ تو جس کو وہ انسپریشن جس سے لیتے ہیں، واہ سادی تے مولانا روم تے یہ تے وہ، جاؤ۔ بہت خوب۔ ایک مقررین کا کہنا تھا ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اقبال کی شاعری۔ اوے عقل میں ہاتھ مارو، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔